اللهم صل على فاتحہ برائے نظر شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام. بسم اللہ. سورہ فاتحہ کی التماس. مرحومہ زہرا بانو بنت غلام حسین شریف، شہید آصف کربلائی ابن اکبر علی، مرحوم حسن علی ابن اکبر علی ہلال، مرحوم قاسم علی قائسوجی اور مرحوم رحمت بائی بنت منجی، مرحوم غلام حسین شریف، مرحوم فاطمہ بائی، تمام حاضرین کی مرحومین، تمام ارواح مومنین مومنات، تمام شہداء میں تجافر اغیات فرماتے ہوئے ارسال فرما دیجیے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صلوات پڑھ لیں محمد. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے انسان کی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کو خلق فرمایا، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کے وجود کی برکتوں نے پانی کو پیاس بجھانے کی صلاحیت سے نواز دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته.
اما بعد فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر محرم کی 5 تاریخ 1439 سن ہجرت کے 4 دن ختم ہو چکے. محرم کے 5واں دن نصف روز سے زیادہ تو ختم ہو گیا. نہ مجھے معلوم نہ آپ کے علم میں کہ اور کتنے ہمارے اور آپ کے حیات کے روز باقی ہیں. رونے کے لیے غم حسین بہت طویل ہے، حیات کے روز بہت کم ہیں. اور چونکہ کسی ایک شہید کا پرسہ پیش کرنا ہو تو انسان کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن اگر پورے گھر بھر کا پرسہ پیش کرنا ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے. اور شاید عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جب کبھی کہیں کسی گہوارے کو دیکھتا ہوں. جب میری یہ کیفیت ہے اور آپ کی یہ کیفیت ہے، تصور کیجئے گا جب کوئی ماں دیکھتی ہوگی تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی. یہ اپنے مقام پر ہے کہ جب کبھی صاحبان ایمان کہ جن کے یہاں خدا نے اولاد مرحمت نہیں فرمائی، وہ باب الحبائج شہزادہ علی اصغر سے توسل کرتے ہیں، حضرت رباب کو ان کی خالی آغوش کا واسطہ دے کر دعا مانگتے. تو اولاد تو ان کو مل جاتی ہے، لیکن سوچئے گا کہ کسی ایسی ماں سے دعا کی التماس کرنا اس کی گود اجڑ چکی ہو. یہ سوائے آل محمد کے لطف و کرم کے اور کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ یہ بات شاید کچھ مناسب معلوم نہ ہوتی. کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ بیوی دعا دیتی ہے اس کی گود خالی ہے کہ خدایا جس کی گود خالی ہو اس کی گود کو آباد کر دینا. یہ جناب رباب سے توسل کی کیفیت ہے. اور کبھی محسوس کیجئے اس درد کو کہ اگر کچھ دنوں کے لیے کسی ماں کا کوئی چھوٹا بیٹا اس طرح بیمار ہو جائے، اسپتال میں داخل ہو. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اسپتال میں مخصوص بنائے گئے باکس میں انکیوبیٹر میں بچے کو رکھا جاتا ہے تو خالی بستر لپیٹ کر ماں کو دیا جاتا ہے کہ آپ ہی لے جائیے. تو ماں کی عجیب حالت ہوتی ہے کہ بچے کو چھوڑ کے اسپتال میں کیسے چلی جائے، وہ خالی بستر اپنے ساتھ کیسے لے کر جائے. حالانکہ نشانی موجود ہے، بچہ سلامت ہے، علاج ہو رہا ہے. کوئی پوچھے رباب سے، کاش کے گہوارے کی لکڑیاں ہی چھوڑ دی جاتی، کوئی تو نشانی رباب کے پاس رہ جاتی. کس طرح سے بیوی کربلا سے کوفہ و شام گئی، کس طرح سے بیوی خالی ہاتھ واپس مدینے پہنچی. پروردگار جناب رباب کی عظمت و محبت کا واسطہ، پروردگار اس چھوٹے سے مجاہد کا واسطہ جو اتنا کمزور تھا، 3 دن کی پیاس کی شدت میں وہ غلبہ تھا کہ بچے کی آنکھیں شدت ذوف سے بہت کم کھلتی تھیں. پروردگار اس کا واسطہ، اس نے اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھ بڑھا کر اپنے باپ کو اپنی نصرت کا یقین دلایا. خدایا فرش عزا پر بیٹھے ہوئے تمام مانگنے والے ہر مومن اور مومنہ کی دعائیں مقبول و منظور فرما لے. توسل کے بعد اب آئیے پروردگار کی اس نعمت کو یاد کرتے ہوئے
کہ اس نے سورہ مبارکہ الحمد میں ایک ایسا پیغام صاحبان ایمان کے لیے مخصوص کر دیا کہ ہدایت پانے والے اس سے ہدایت پا رہے ہیں اور پریشان ہو جانے والے، منتشر ہو جانے والے اس ایک جملے پر حیران و پریشان ہے کہ ایاک نستعین کہیں تو کیسے سمجھ میں آئے کہ خدا کے علاوہ کسی اور سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ پروردگار کا نظام ہے کہ اس نے کائنات کو بنایا، اس کے دست قدرت میں دو اختیار ہیں۔ سمجھانے کے لیے ویسے تو ہر اختیار اس کے دست قدرت میں ہے، لیکن اختیار کی دو قسمیں کی گئیں۔ ایک اختیار کو اختیار خلق کہتے ہیں، ایک اختیار کو اختیار امر کہتے ہیں۔ خلق بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور امر بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اختیار خلق کیا ہے؟ کہ اختیار خلق یہ ہے کہ خدا کائنات میں جتنی اشیاء کو بناتا ہے ایک نظام کے تحت بناتا ہے، ایک اوقات نظام کے تحت ایک وقت کو معین کرتے ہوئے اتنے ٹائم میں یہ مکمل ہوگا، اتنے وقت میں مکمل ہوگا۔ زمین بنائی، آسمان بنائے، سب کچھ بناتا چلا گیا کہ جب یہ وقت مکمل ہوگا، بڑی آسان سی مثال، پوری کائنات میں گھوم کر آ جائیے یا پھر اپنے قریب، بہت قریب اپنی اولاد پر غور کیجئے کہ پروردگار نے کتنے عرصے میں میرے اور آپ کے جیسے افراد کو شکم مادر میں مکمل کیا ہے۔ یہ خلق ہے۔ جب تک ٹائم مکمل نہ ہو تب تک خلق کی شکل جیسے خدا چاہتا ہے ویسے مکمل نہیں ہوتی۔ اب چاہے 6 مہینے ہوں کہ 7 مہینے ہوں کہ 9 مہینے مکمل ہو جائیں، پروردگار کا نظام ہے کہ اس سے پہلے تو نہیں ہوگا۔ اور صرف مثالیں انسان نہیں بلکہ شاید انسان کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ یہ پھل درخت پہ لگتے یہ وقت چاہتے ہیں، انہیں پانی چاہیے، روشنی چاہیے، ہوا چاہیے اور ایک مخصوص مقدار میں وقت چاہیے۔ جب انہیں سب کچھ میسر ہوگا تو یہ پھل درخت پر لگے گا۔ تو خلق کی کیفیت یہ ہے کہ جب پورا ٹائم مکمل ہوگا تو شکل واضح ہو جائے گی، اس سے پہلے ممکن نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب اگر ہم کائنات میں اس انداز کی باتوں کو ملاحظہ کریں کہ کیا سارا نظام خلق پر ہی چلتا ہے، تو پھر امر کیا ہے؟ اور خلق میں کیا اختیار خلق صرف خالق کے ہاتھ میں ہے، یا خالق جسے چاہے اختیار خلق میں اپنی صفت سے متصف کر لے؟ میں بڑی احتیاط سے جملے ادا کر رہا ہوں کہ جب کبھی فضائل آل محمد بیان کیے جاتے ہیں تو بعض نادان دوستوں کو توحید خطرے میں دکھائی دیتی ہے۔ کیوں؟ ایک جملہ یاد رکھیے، ایک معیار ہے، جب کبھی یہ محسوس ہو کہ آل محمد کے فضائل خدا کے اوصاف سے ملتے جھلتے سے محسوس ہو رہے ہیں تو اپنے خدا کو بلند کر لیجئے گا، آل محمد کو کم مت کیجئے گا۔ اگر جملہ سمجھ سکیں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ شاید ہم نے اور آپ نے جس خدا کو سمجھا ہے وہ اس معاشرے میں سمجھا ہے، جہاں ہر مکتب کے لوگ، ہر فقہ کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ، ہر سوچ کے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے خدا کی تعریفیں بیان کر رہے ہوتے،
ہم ان کی تعریفوں سے متاثر ہو کر خدا کا نقشہ بناتے ہیں، اور جب کبھی ایسی کیفیت ہو تو پھر وہ فضائل آل محمد کی روایات سے عجیب لگتا ہے کہ وہ جو ہمارا بنایا وہ خدا ہے وہ یا تو برابر میں آ گیا ہے یا خدا نخواستہ نیچے آ گیا ہے۔ بڑی احتیاط سے جو لفظ آگے نقل کیجیے گا پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ کیوں ہے یہ؟ ہوا اس لیے ہے کہ ہم نے پروردگار عالم کی معرفت میں جو الفاظ کا انتخاب کیا، پروردگار عالم کی جو اوصاف کو پہچاننے کے ذرائع تھے جو ہم نے لیے، وہ لیے ایسے افراد سے جنہیں خدا کی معرفت تو کیا خودی کی معرفت نہ تھی۔ وہ کیا بتائیں خدا کے بارے میں؟ تو اب جو ہمارے اذہان میں پروردگار کا ایک تعارف ہے وہ اتنا مختصر ہے، اتنا غیر مکمل ہے، اتنا غیر واضح ہے کہ جب کبھی اوصاف آل محمد بیان کیے جائیں تو ہمارے ذہن میں جو اوصاف پروردگار ہیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اوصاف آل محمد اوصاف خدا کے برابر ہو گئے، یا اوصاف آل محمد اوصاف خدا سے بلندتر ہو گئے، تو پھر ذہن پریشان ہوتا ہے کہ میں ان کو خدا کہوں یا خدا کو خدا۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہ بڑا نازک سا نقطہ ہے اور اسی پر انسان کبھی ڈگمگا جاتا ہے، کرے تو کیا کرے بیچارہ۔ کیوں؟ اسے چاہیے کہ اپنے علم میں ایسا اضافہ کرے، اپنی معرفت کو اتنا بلند کرے، خدا کو سمجھنا ہو تو محلے کے افراد کے الفاظ سے نہیں، حسین کے سجدے سے سمجھے۔ عزیزان گرامی قدر، بہت آسان سی مثال، اور یہ ہر سال پڑھی جانی چاہیے، اس لیے کہ سال میں ایک ہی تو موسم آتا ہے، اس میں عقائد کی ایک ویکسین لگائی جاتی ہے تاکہ 11 مہینے جو جراثیم دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں انسان کو پریشان کریں تو محرم کی یہ ویکسین انسان کو محفوظ رکھے، نہ اسے نصیریت کی طرف بھٹکنے دے، نہ اسے تقصیر کی طرف بڑھنے دے، بلکہ وہ مقام رکھے جو مولا اپنے مولائی کا چاہتے ہیں۔ اب آئیے صرف ایک جملہ اور سن لیجئے۔ مولائی متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں نے کل اپنی بات کو دعائے کمیل کے ایک جملے سے ربط دیا تھا، یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا۔ مولا کے ایک اور جملے سے اپنی بات کو مربوط کرنے کے لیے کبھی اپنے خدا کا تعارف جب کرائیے تو سورہ مبارکہ اخلاص سے بہتر، سورہ مبارکہ اخلاص سے بہتر خدا کی شناختی علامات کوئی اور آپ کو آسانی سے نہ ملیں گی۔ ہے تو بہت ساری، یہ الگ بات ہے کہ کوئی آفاق پر پڑھتا ہو کہ خدا کیا ہے، کوئی انفس میں پڑھتا ہو کہ خدا کیا ہے، اور کمال ہے سرکار سید الشہداء کی دعائے عرفہ۔ اب کسی مسلمان کو جو با فہم و باشعور ہو اس سے کہیے اگر تم نے حسینیوں کے خدا کو پہچاننا ہے تو حسینیوں کے الفاظ سے نہ پہچانو، حسین کے الفاظ سے پہچانو۔ دعائے عرفہ، اور دعائے عرفہ کے ساتھ ساتھ دوسری دعا مناجات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ارے جب ہم ایاک نعبدو ہی نہیں سمجھے ہیں
تو ایاک نستعین کیسے سمجھیں گے؟ اور شاید اسی لیے یہ مسائل پیش آتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، شرک کر رہا ہوں کہ توحید پروردگار پہ یقین پیدا کر رہا ہوں۔ خدا کا تعارف شاید کسی اور سورے کا نام میں لیتا، لیکن کیا کروں، تو بڑی محبت سے مولا کے چاہنے والے، گرچہ ہیں تو 12 اماموں کے ماننے والے، لیکن کیا کہیے کہ 12 اماموں میں سے 2 اماموں کے لیے تو بہت جان چھڑکتے، فضائل میں مولائے متقیان کے نام سے بڑی محبت محسوس کرتے ہیں، اور مصائب میں سرکار سید الشہداء کے نام سے، تو جس کے فضائل پر آپ اتنا محظوظ ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کو کسی نے شہد کا ذائقہ عطا کر دیا، اسی مولا نے اپنی ساری زندگی سورہ توحید کے علاوہ کسی اور سورہ کی اتنی تلاوت نہ کی۔ سورہ توحید، خدا کا تعارف، گرچہ یہ تعارف تو ایسا ہے کہ ہر نماز میں ہو، نماز کے علاوہ ہو۔ میں کہتا ہوں الحمد شاید انسان بعد میں پڑھے، خدا کو سمجھنے کے لیے پہلے سورہ توحید تو پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ رحمان الرحیم، اللہ ہے کون؟ یا قل هو اللہ احد، وہ اللہ ہے کون جو الرحمن ہے الرحیم ہے؟ وہ اللہ ہے کون؟ الحمد للہ رب العالمین، جو عالمین کا پالنے والا وہ اللہ ہے کون؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ واحد نہیں ہے، احد ہے۔ شاید اردو کے لحاظ سے دونوں ایک ہی معنی کیے جائے، واحد کے معنی بھی ایک ہے اور احد کے معنی بھی ایک ہے، لیکن کیا کیجئے کہ واحد کے معنی ایک ہے مگر احد کے معنی ایک نہیں ہے۔ گرچہ خدا ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے، مگر لفظ ایک سے خدا کی تعریف ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ایک وہ ہے جو 2 کا آدھا ہے، ایک وہ ہے جو 2 کا آدھا ہے۔ یا یوں بات کو پلٹ دیجئے کہ ایک جب اپنے جیسے ایک سے ملتا ہے تو 2 ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک جب اپنے جیسے ایک سے ملتا ہے 2 ہو جاتے ہیں، تو خدا ایک نہیں ہے، خدا اکیلا ہے۔ یا گنتی کے باب میں خدا کو گنتی کے باب میں شمار ہی مت کرنا، اس لیے گنتی 1 سے شروع نہیں ہوتی، گنتی 0 سے شروع ہوتی ہے۔ تو خدا گنا نہیں جاتا، خدا سمجھا جاتا ہے۔ کون پروردگار ہے جس کے لیے آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ جس پروردگار سے آپ نے عبادت کی کیفیت میں بات کرنا ہے، وہ ہے کون؟ کس سے بات کر رہے ہیں؟ کبھی کبھار سامنے اگر پروردگار کا تصور غلط قائم ہو جائے تو انسان بالکل ایسے ہے جیسے، مثال میں آپ کو دوں، مجھے آنا تھا مجلس عزا کے لیے اس فرش عزا پر، وہ تو الگ بات ہے کہ یہاں سے خادم فرش عزائے حسین انتظام کرتے ہیں گاڑی کے لانے کا اور لے جانے کا، لیکن کبھی اگر خود مجھے جانا ہو تو ایک طریقہ تو یہ کہ مجھے راستہ معلوم ہو، ورنہ آج کل گوگل میپ پہ آپ ڈال دیجئے کہ آپ کو جانا کہاں ہے تو وہ آپ کو خود بخود گائیڈ کرتا ہے۔ تو 1400 سال پہلے گوگل میپ شکل قرآن میں سورہ توحید کی شکل میں دے دیا گیا تھا۔ جب اپنے خدا کی تلاش میں جانا، پہلے میپ کو ذہن میں ڈال لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دائیں اور بائیں مڑ جاؤ، اور جہاں مڑ جاؤ گے قسم بخدا چلتے جاؤ گے، جتنا چلو گے اتنا دور ہوگے، قریب نہیں ہوگے۔
اب لوگ کہیں کہ نمازیں بڑی پڑھ لی ہیں، پڑھتے رہی نمازیں. یہ نمازیں اگر قدم بقدم خدا سے قریب کرتی ہیں تو جبھی تو قریب کریں گی نا جب راستہ صحیح ہوگا. اور اگر راستہ غلط ہوگا تو ہر قدم انسان کو اس کے مقصد سے دور کر رہا ہوگا. کبھی عبادت انسان کو خدا سے قریب کرتی ہے اور کبھی عبادت انسان کو خدا سے دور کرتی ہے. وہ لفظ عبادت جو میں اور آپ اپنی زبان پر استعمال کر رہے ہیں، یہ لفظ عبادت جس سے ہم عبادت سمجھ رہے، یہ عبادت. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. شاید کہ اس مشکل منزل پر امام کا وہ بہترین جملہ فرمایا اعبد اللہ، یہ امام کا جملہ بھی ہے اور اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے. پھر یاد دلا دوں، کبھی اگر قول امام کہا جائے تو یاد رکھے قول امام بغیر حدیث ختمیہ مرتبت کے ممکن نہیں ہے. امام کا کوئی قول ایسا نہ ملے گا جس کے پیچھے حدیث پیغمبر کی موجود نہ ہو. اس لیے کہ امام علیہ السلام نے بولنا سیکھا تو آغوش رسالت میں، آنکھیں کھولیں تو آغوش رسالت میں. علی اسے کہتے ہیں جس نے اپنے باپ کو بعد میں دیکھا، محمد کو پہلے دیکھا. اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد، زندہ باد. یا علی عزیزان، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کی محبت ہے کہ آپ درود سے نواز دیتے ہیں، آپ کی محبت ہے کہ مولا کا نام لیتے ہیں تو توانائیاں دوبارہ سے مستحکم ہو جاتی. بات بڑی آسان سی ہے کہ ہر سفر کے لیے زیادہ سفر چاہیے، اور جب کبھی زیادہ سفر کم ہونے لگے اور راستے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ فیول پمپس آنے والا ہے، اس کے بعد نہیں ملے گا، تو عقل کہتی ہے اس سے پہلے کہ یہ ٹینک خالی ہو فیول لے لیجیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو مسئلہ توحید پروردگار فرمایا اعبد اللہ، اعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسی بندگی کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو پوچھیں لو صحیح کہ اللہ ہے کون؟ کہ هو اللہ احد، وہ اللہ جو احد ہے، لم یلد ولم یولد. اگر ہر مولائی کے ذہن میں، ہر مومن کے ذہن میں سورہ اخلاص بیٹھ جائے تو اسے کبھی بھی کوئی مولا، کوئی امام، کوئی نبی اسے خدا سمجھ میں نہ آئے. لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، یہ خدا کا تعارف ہے. خدا کون؟ لم یلد، جس نے کسی کو جنا ہی نہیں. پیدا تو کیا ہے، خالق تو ہے مگر والد نہیں ہے. خالق تو ہے مگر والد نہیں ہے. خالق میں اور والد میں کیا فرق ہے؟ کہ میرے باپ میرے والد ہیں، خالق نہیں ہیں. خدا میرا خالق ہے، والد نہیں ہے. جب کبھی انسان والد کو خالق سمجھ لے اور خالق کو والد کہے تو دونوں انداز گمراہی ہیں. یہاں بھی بربادی ہے اور وہاں بھی بربادی ہے. ایسے چلو کہ والد بھی سمجھ میں آئے اور خالق بھی سمجھ میں آئے. لم یلد ولم یولد، اور نہ اس کو کسی نے جنا
اللہ اکبر. اب اگر حالت عبادت میں بہت غور کیجئے گا، قسم بخدا ایاک نعبدو کے بعد و ایاک نستعین نہیں ہوتا اگر خدا کو سمجھنے کے لیے اتنی زحمت کی ضرورت نہ ہوتی. آیت کہتی پہلے تم کہو کہ ایاک نعبدو، اے پروردگار ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تیری عبادت کرنے کے لیے تجھ سے ہی تو مدد مانگتے ہیں. تیری عبادت کرنے کے لیے، یعنی اب اگر اس جملے کو انسان کسی اور معنی میں خیال کرے کہ جی وہ کیا جملہ استعمال کروں، ابھی یہ سامنے سبیل لگی ہوئی ہے اور سبیل پر جو ہمارے برادر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ سب کو گلاس بھر بھر کر سبیل بانٹ رہے ہیں. آپ سبیل کے پاس آئے، اٹھایا گلاس کو، اور جیسے ہی آپ نے گلاس بڑھایا تو سبیل بانٹنے والے نے آپ کے سوال کو سمجھا اور بھرا جگ کو اس میں ڈال دیا. شرک ہو گیا. ہو گیا نا؟ کیوں؟ اس لیے ہو گیا کہ آپ نے خدا سے نہیں مانگا. کچھ شرم کرے انسان، خدا سے پانی نہیں مانگا جاتا. خدا پانی پیدا کرنے والا ہے. پانی زمین پر بہتا ہے، لائنیں بنائی جاتی ہیں، گھر تک پہنچتا ہے. تم وضو کرتے ہو تو پانی خدا سے لیتے ہو. اللہ اکبر. عجیب کیفیت ہے. خدا کو اتنا نیچے لے آئے کہ اب تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کے کام بھی خدا کرے گا. ایاک نستعین. پھر میں کہتا ہوں کہ ایاک نعبدو اگر یہ سمجھ میں آ گیا وہ ایاک نستعین سمجھ میں آ جائے گا، اور اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آپ ڈھونڈتے پھریں گے کہ غیر خدا سے مدد مانگنا شرک. قسم بخدا غیر خدا سے مدد مانگے بغیر تو کائنات کے کام ہوتے ہی نہیں ہیں. اور یہ وہ لوگ پیغام دیتے ہیں بیچارے کہ جو ٹرمپ کو بلا کر، جن کو کبھی اپنا ماضی یاد آئے تو کہتے ہیں ہم کبھی یہودی تھے اب سعودی صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو مسئلہ کیا ہے کہ اعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی ایسی بندگی کر جیسے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. عجیب مسلمان ہے کہ حجر اسود چومو شرک نہیں ہے، روزہ محمد چومو شرک ہے. عجیب بات ہے. پتھر چومو شرک نہیں ہے، جس کی وجہ سے پتھر بنائے گئے، کائنات بنائی گئی. کہ یہ جالی چوم رہا ہے، جالی چوم رہا ہے، جالی. دلیل قائم کرتے ہیں جی جالی تو ہماری بنائی ہوئی ہے، حجر اسود جنت سے بھیجا ہوا ہے. ارے اتنی تو عقل استعمال کر لیجئے کہ جالی نہیں چوم رہا، نسبت محمد کو چوم رہا. اگر جالی نکال دو کچھ اور لگا دو یہ وہ چومے گا. بھائی جالی نکال دو کچھ اور لگا دو وہ چومے گا. کیوں؟ کہ یہ اس شے کو نہیں چوم رہا، چونکہ وہ شے ختمیہ مرتبت کے حجرہ مطہر سے منسلک ہو گئی ہے، اس ارتباط کو چوم رہا ہے. اللہ اکبر. معصوم کے جملے کہ اللہ کی ایسی بندگی کرو. کون اللہ؟ لم یلد ولم یولد. نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اس کو کسی نے جنا. اس کو کسی نے جنا. نہ تو وہ کسی کا والد ہے اور نہ کسی کی اولاد ہے. بہت غور کیجئے گا. اگر کسی کو شوق ہو کہ مولائے متقیان کو خدا مان لے تو اس سے التماس سے پہلے حضرت ابو طالب کو ختم کر دے.
جنت کے جوانوں کے سرداروں کو ختم کر دے، پھر جس کو چاہے خدا مان لے. اس لیے کہ رشتے پہلے ختم کرنے پڑیں گے. لم یلد ولم یولد، اس سے پہلے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان انا و علی من نور واحد، انا و علی، انا و علی. نکال دے حدیث کو، حدیث کو نکال دے. اللہ احد، اللہ تو احد ہے، اللہ واحد نہیں ہے. عجیب ہے، سب کچھ مانتا ہے پھر یہ بھی مانتا ہے. یہ کون سا بے ایمان ہو گیا ہے؟ اس کے ایمان کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک ایک لفظ معصوم نے خدا کی شان کے بارے میں ایسا بیان کیا. اعبد اللہ کأنک تراہ فإنک وإن لم تراہ، اگر تو اس کو نہیں دیکھ پا رہا ہے فإنہ یراک، تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. عبادت کی کم سے کم دو منزلیں ہیں. یا تم اتنے بلند ہو جاؤ کہ تم خدا کو یقین کی آنکھوں سے دیکھنے لگو، یا کم از کم اتنے تو ہو جاؤ کہ خدا کی آنکھوں پہ یقین کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. قربان جائیے، انسان کو بڑا شوق ہے کہ کوئی مجھے دیکھے. یہ شوق بچپن سے ہے. وہ 4 سال کا، وہ 3 سال کا، وہ پہلی مرتبہ جب بیٹ سے جمپ لگاتا ہے، بڑا کام کر رہا ہے نا. وہ تو آپ کے لحاظ سے چھوٹا سا کام، معمولی کام. کیا کام کیا بچے نے؟ بچے کے لحاظ سے بڑا کام، پہلی مرتبہ کام کر رہا ہے. وہ چاہتا ہے کبھی ماں دیکھے، کبھی باپ دیکھے، کبھی ماں کو آواز دیتا ہے، کبھی باپ کو بلاتا ہے کہ دیکھیے میں اتنا بڑا ہو گیا کہ جمپ لگا رہا ہوں. تو فطرت میں شامل ہے کسی کو دکھانا اور اپنے سے بڑے کو دکھانا. تو اب اگر عبادت میں اس منزل یقین پہ آ جاؤ کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، تو خدا سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے. تو ریا تو خود بخود ختم ہو گئی جب خدا کے دیکھنے پر یقین آ گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. منزل خلق پر خالق کی پہچان کے لیے کچھ باتیں کل کہی تھیں، اور کیا شان ہے. لم یلد ولم یولد کی عجیب شان ہے. قسم خدا، دنیا میں جتنے رشتے ہیں سب بڑے نازک سے ہیں. ٹوٹتے نہیں وہ الگ بات ہے، مگر ہیں بڑے نازک سے. کہ نازک کا مطلب کیا؟ کہ ٹوٹتے نہیں ہیں. تو کیا بنائے تو خدا نے ہیں، مگر نبھانے ہم نے ہیں. اس نبھانے میں اگر کبھی آنکھ کا اشارہ غلط ہو گیا، اگر کبھی ہاتھ کے ملانے کا انداز مختلف ہو گیا، اگر کبھی ٹریفک میں رک گئے اور ذرا سا لیٹ پہنچے، کیا شان ہے. تم نماز اگر تاخیر سے پڑھو خدا ناراض نہیں ہوتا. اپنے سسرال دیر سے پہنچو، اللہ اکبر. اب زبان پر لفظ کیا کروں پتہ نہیں کہاں سے آگے. صلوات پڑھے محمد والے. یہ کون سا پروردگار ہے؟ کائنات کا پالنے والا، کائنات کا پالنے والا، عالمین کا پروردگار، محمد اور آل محمد کا خدا. یا سری الرضا، یا سری الرضا، یہ اس کے جملے ہیں. اس نے خدا کو پہچانا ہوا ہے. یہ اس کے جملے جو خدا کا عارف ہے. قسم خدا، دنیا میں کوئی رشتہ ایسا نہیں ملے گا آپ کو. میں تو گھر کی مثال دیتا ہوں. تو وہ بچے سے وعدہ کیا، بھول گئے کہ واپس آتے ہوئے چاکلیٹ لے کر آئیں گے. گھر پہنچے
بچے کو لپٹا لیا, پیار کر رہے ہیں کہ بیٹا میں بھول گیا. بچہ آپ کا پیار قبول کر رہا ہے مگر جملہ ایک ہی کہتا ہے, چاکلیٹ. بہت غور کیجئے گا, دو باتیں جمع ہو گئی. اگر بچے کو راضی بھی کر لیا تو بچے کا مطالبہ وہی کہ وعدہ پورا کرو. اگر چھوٹا سا بچہ خالی محبت کے جملوں پہ نہیں چلتا, جب تک کہ محبت کے جملوں کے ساتھ اپنے عمل کا ثبوت نہ دیا جائے, اس نے مانگی چاکلیٹ تھی, آپ پیار کر رہے ہیں, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیا جملے استعمال کروں قبلہ؟ اگر چھوٹا سا بچہ جو آپ کی ملکیت ہے, آپ کی اولاد ہے, آپ کی اولاد ہے, وہ آپ کی محبت کے جملوں پر اکتفا نہیں کرتا, وہ آپ سے عمل کا مطالبہ کرتا ہے, تو کیا خدا کو اتنا کمزور سمجھا ہے کہ خالی محبت کے جملے کہو گے کام ہو جائے گا؟ کہ آل محمد کو ایسا سمجھ لیا ہے کہ خالی کہو بس ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, یا علی مدد. وہ جو کہیں گے ایک کان سے سنیں گے, ایک کان سے نکال دیں گے. جب بچہ نہیں مانتا تو مولا کیسے مانیں گے؟ پھر بھی مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو رب وہ ہے جو سریع رضا ہے, اور ہم اس کے ہی نمائندے, سب سے جلدی راضی ہو جانے والا. گرچہ مثال بہت قدیم ہے, سمجھانے کے لیے عظیم ہے. شیطان مردود, کبھی پھر انشاءاللہ اس پر صرف شیطان کی عنوان پہ گفتگو کریں گے پورے 10 دن. سب سے مشکل کام شاید خدا کو پہچاننا مشکل ہے یا شیطان کو پہچاننا مشکل ہے. دو ہی باتیں ہیں نا, یا دوست کو پہچاننا مشکل یا دشمن کو پہچاننا مشکل. اگر کوئی اپنے دشمن کو پہچان لے, دوست خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. تو خیر وہ الگ موضوع ہے, خالی ایک جملہ, شیطان مردود. پہلا سوال تو عجیب غریب کیا گیا کہ شیطان کو اللہ نے پیدا کیا. غلط ہے, اللہ نے کسی کو شیطان پیدا نہیں کیا. اللہ نے کسی کو شیطان پیدا نہیں کیا. اب تو تکرار بھی واضح ہوگی, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیا کی؟ کسی کو شیطان پیدا نہیں کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جن پیدا کیے, انسان پیدا کیے, اس میں کیا لکھا ہوا کہ شیطان پیدا کیا؟ خیر اس موضوع کو بہت ٹچ دیتے ہوئے خالی وہ جملہ, شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر ریکویسٹ ڈالی, ایپلیکیشن فارورڈ کی کہ آپ چاہتے ہیں اللہ سے ملاقات کے لیے. اب یہ بھی اردو کے جملوں کی کوتاہی ہے کہ اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. بس یہ سمجھیے جیسے آپ مسجد میں خدا سے ملاقات کے لیے آتے ہیں, ایسے وہ اللہ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پہ جاتے تھے. جب کوہ طور پہ پہنچے تو آپ جاتے تو ہیں ملاقات کے لیے, تو آپ اللہ سے اب درخواست کیجئے, اب جو ہو گیا سو ہو گیا. بہت غور کیجئے گا, لوگ کہتے ہیں 1439 سال بعد جو کربلا میں ہو گیا سو ہو گیا, جانے دیجئے, کیا ضرورت ہے, جو ہو گیا سو ہو گیا. شیطان مردود نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی جو ایپلیکیشن بھجوائی ہے کہ اللہ سے کہیں اب تو بہت دن ہو گئے, اب تو میرے الفاظ اپنا غصہ ختم کر دے, اب تو مان جائے. موسیٰ علیہ السلام پہلی بات تو یہ کہ یہ شیطان کا پیغام لے کر خدا تک کیسے پہنچے. آپ کو حیا شرم محسوس ہوئی کہ کسی نافرمان کا پیغام رب تک پہنچا.
پروردگار بڑا مہربان ہے، بڑا حلیم اور بڑا کریم ہے، اس نے خود ہی موسیٰ علیہ السلام سے بات نکالی۔ موسیٰ کسی نے کچھ امانت دی تھی پہنچانے کے لیے، بڑا مہربان پروردگار ہے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی مشکل آسان کر دی۔ یہ خود سے کہتے تو حیا محسوس کر رہے تھے کہ شیطان نے کہلوایا ہے۔ ذرا سا احتیاط سے جملہ، شیطان نے پیغام بھجوایا ہے، خود سے کہیں تو مشکل، خدا نے خود ہی سے پوچھ لیا کہ پہنچاؤ گے نہیں؟ کیا بات ہوئی تھی؟ کا پروردگار کیا بیان کروں، وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ خدا سے کہیے کہ اب تو چھوڑ دے، معاملہ بہت پرانا ہو گیا۔ ہاں شاید اسی لیے شریف خاندان بھی کہتا ہے اب کیا فائلیں کھولو گے احتساب بیورو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، بہت پرانا ہو گیا۔ اب کیا فائلیں کھولو گے؟ ان کو پریشانی ہے کہ اتنا حساب لے رہے ہو کہ میاں صاحب نے کیا کمایا تھا، میاں کے والد نے کیا کمایا تھا، اتنا لمبا حساب کون دے گا؟ یہ 3 نسلوں کا حساب مشکل ہو گیا، کیا فائلیں بند ہو گئی؟ تو کیا مطلب اگر جرم پرانا ہو جائے تو کیس کھلنا نہیں چاہیے؟ پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا جاؤ، جب جاؤ تو وہ ملنے آئے گا آپ سے۔ اگر کوئی شیطان نبی سے ملنے آئے تو شیطان کو شیطان ہی کہیے گا، اس لیے کہ نبی سے ملنے سے کسی کی شخصیت، ہر کسی کی صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ہے بات واضح ہے؟ اور اتنی آسان ترین بات پر بھی شیطان مردود پوچھنے آ گیا۔ نبی سے پہلے ملا تھا، درخواست بھجوائی تھی، پھر نبی کے کم از کم شیطان کو اتنا تو پتا ہے کہ اگر خدا تک درخواست بھجوانی ہو تو براہ راست نہیں ہوتی، کوئی بیچ میں وسیلہ ہوتا ہے۔ اب یہ شیطان زیادہ عقل مند ہے، صلوات پڑھے محمد والا، شیطان کو اتنا تو معلوم تھا نا کہ اپنی اپلیکیشن خدا تک بھجوانا ہے تو کوئی ہو جو خدا تک جاتا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام جواب لے آئے، اور یہ بھی شیطان کا پورا یقین ہے کہ جو درخواست لے کر جا سکتا ہے وہ جواب لے کر آ بھی سکتا ہے، یہاں سے وہاں رابطہ ہے، وہاں سے یہاں رابطہ ہے۔ جیسے ہی ملاقات ہوئی، ملنے کے لیے آیا، پوچھا کیا ہوا میرے مسئلے کا؟ آپ نے فرمایا خدا کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم پرانا حساب ختم کر دیں گے اگر تو پرانا سجدہ ادا کر دے۔ ہم پرانا حساب ختم کر دیں گے اگر تو پرانا سجدہ ادا کر دے۔ تو شیطان ہے، پھر اس نے کہا اب تو آدم علیہ السلام مر گئے، جیسے کہ آج کل لوگ پیغمبر یہ انتقال کر گئے، تو شیطان بھی کہتا ہے وہ تو مر گئے، اب کیا کروں؟ اگر زندہ ہوتے آدم تو بات اور تھی، اب تو مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا نے اس کا بھی حل بتا دیا ہے کہ اگر تو قبر آدم پر جا کر وہ سجدہ ادا جو قضا ہو گیا دوبارہ کر لے تو خدا معاف کر دے گا۔ اگر نبی کی قبر پہ سجدہ کا جو سجدہ تو نے چھوڑ دیا تھا، پھر شیطان تو شیطان ہے، خدا ہے، شیطان کہتا ہے جب آدم زندہ تھے تب نہ کیا،
پتا چلا شیطان کا مزاج یہ ہے کہ جیسے حیات میں کمزور مانتا ہو ایسے وفات کے بعد بھی کمزور خیال کرتا ہے کہ جب حیات میں سجدہ نہ کیا تو مرنے کے بعد کیا کروں گا. جس نے محمد کو ان کی حیات میں جانا ہو وہ قبر محمد کو پہچانے کی صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صحیح ہے. یا علی. بس عزیزان محترم لم یلد ولم یولد بات کو روکتے ہوئے ایاک نعبد کے بعد وہ ایاک نستعین پڑھیے اور بہت توجہ سے پڑھیے. قسم بخدا اگر نستعین نہ ہو تو سجدہ سجدہ شیطان کی طرح ہو جائے. ایاک نعبد ایاک ناکلو نہیں ہے کہ ہم کھاتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. نہیں, بہت غور کیجیے گا. ایاک نشربو و ایاک نستعین پیتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نلبسو لباس پہنتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. الفاظ کیا آیت کے الفاظ ایاک نعبدو. نہ یہ ناکلو ہے نہ نشربو ہے. اب کھانا کھاتے ہوئے روٹی کس سے مانگو گے؟ روٹی پکانے والے سے. روٹی پکانے والے کے خالق کون؟ پروردگار. گندم زمین میں محنت کس کی؟ کسان کی. بیج ڈالا کسان نے. کسان کو بنایا کس نے؟ خدا نے. وہ بیج ڈال کے پانی ڈال کر ہل چلا کے بیٹھ گیا. اگایا کس نے؟ خدا نے. روٹی آپ تک پہنچی کیسے؟ آٹا روٹی گندم آپ تک پہنچی انسانوں کے ذریعے سے. انسان خدا تو نہیں ہو گئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر الفاظ یوں کہ ایاک نفعل و ایاک نستعین ہم عمل انجام دیتے ہیں دنیا کے سارے کام اور تجھ سے مدد مانگتے نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر سمجھ میں پہلا مصرع آ گیا, کبھی کبھی شاعر حضرات بھی کہتے ہیں نا جی پہلا مصرع سمجھ میں آ گیا تو مصرع ثانی کا مزہ آ جائے گا. اب آئیے میں پڑھتا ہوں مصرع ثانی پہلے اور پھر مصرع اولا پڑھے بغیر آپ سے کچھ سمجھ میں آئی نہیں آئی. مصرع ثانی ہے اسلام کم سنی میں تھا اصغر شباب میں. مصرع ثانی ہے. مصرع اولا کیا ہے؟ اصغر بڑے بڑوں سے کچھ آگے نکل گئے. اصغر بڑے بڑوں سے کچھ آگے نکل گئے. اسلام کم سنی میں تھا اصغر شباب میں. جب کسی شاعر کا دو مصروں کا پیغام سمجھ میں نہیں آتا, اگر ایک مصرع علم میں نہ ہو تو کیا تم آیا سمجھو گے ایاک نستعین؟ بس عزیزان گرامی قدر, رونے کے لیے پورے مصائب پڑھوں تب بھی روئیے گا. صرف اتنا کہوں کہ شریعت نے ہر شے کے لیے احکام دیے اس کے اعتبار سے. ابھی جب عید قربان گئی ہے تو آپ نے قربانی کے کچھ مسائل یقیناً آپ کے علم میں آئے ہوں گے. بعض علاقوں میں گوسفند ذبح کیے گئے, بعض علاقوں میں گائے ذبح کی گئی, بعض علاقوں میں اونٹ نہر کیے گئے. کیا کام تو ایک ہی ہے؟ کیا کام ایک ہے مگر جانور کی حیت کے اعتبار سے الگ الگ مسئلہ ہے. کہ اگر گائے اور اس سے نیچے کے حیوانات ہیں تو ان کو ذبح کیا جائے گا, اور اگر گائے سے اوپر پہ بلند اونٹ کی طرح سے ہیں تو ان کو نہر کیا جائے گا. سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. نہر کیا جائے گا. نہر کا مطلب کہ ان کے
خاص نرخرے کے نیچے کے حصے میں جہاں گڑھا بن جاتا ہے وہاں خنجر مارا جائے گا. اللہ اکبر. کربلا کے میدان میں سارے شہید ذبح تو ہوئے ہیں, نہر کوئی نہیں ہوا. لفظ نہر میں اصغر اکیلے ہیں, یعنی جو سب سے چھوٹا, اس پر سب سے مشکل ہتھیار استعمال کیا گیا. عزیزو, خدا کبھی آپ کو کوئی غم نہ دے. جو صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے ایک بات کہتا ہوں, کبھی خدا نہ خواستہ آپ کے کسی کم سن بچے بچی کی اگر کوئی کیل لگ جائے, کانٹا اندر داخل ہو جائے, کانچ لگ جائے اور آپ کو اپنے ہاتھ سے کھینچ کے نکالنا پڑے تو ٹھنڈے پسینے آ جائیں گے. جب بچہ تڑپے گا, جب خون بہے گا تو آپ سے برداشت نہیں ہوگا. پوچھو مولا حسین سے. یہ تیر کا لگنا امتحان تھا یا تیر کا نکالنا امتحان؟ اجرکم اللہ. رونے والوں, امام جب خیمے میں آئے تھے تو اصغر کو ماں نے تیار کیا تھا. جب ماں نے تیار کیا تو جملے کچھ کہے تھے, بیٹا میدان میں جا رہا ہے, بیٹا ماں کا تو خیال کرنا, بیٹا لوگ کیا کہیں گے اگر تو رونے لگا. ہے تو حسین کا لخت جگر, لیکن شاید شیر مادر کی کمزوری ہے. بیٹا جتنا رونا ہے خیمے کے اندر رو لے. اللہ اکبر. میں حیران ہوں, عجیب مطالبہ ماں کا ہے. جتنا رونا ہے خیمے کے اندر رو لے, باہر مت رونا. اصغر ایسا اطاعت گزار تھا کہ ماں نے رونے سے منع کیا تو تیر کھا کے بھی نہیں رویا. حجرکم اللہ. ہائے علی اصغر شہزادے, آئیے دیکھیے کتنے لوگ رو رہے ہیں. یہ تو امام کے چاہنے والے روتے ہیں. ارے کربلا کے میدان میں دشمن بھی رویا, منہ پھیر کے لشکر یزید. کب رویا؟ اکبر کی شہادت میں نہیں رویا. قاسم کے ٹکڑے ہو گئے, لشکر یزید نہیں رویا. اون محمد گرائے گئے, لشکر یزید نہیں رویا. اصغر نے ننھی زبان لوٹوں پر پھرائی. اتنے صاحبان اولاد تھے, رونے لگے, گریا کیا ہے. اور ایک مرتبہ ایک کیفیت ایسی ہوئی کہ بعض جذباتی جوان تھے, عمر سعد کے خیمے کی طرف بڑھے, اپنی تلواریں نکال کر, ہم حسین سے لڑنے آئے تھے, اس بچے نے کیا بگاڑا ہے, اسے پانی پلا ورنہ تجھے مار دیں گے. حرملہ پیچھے موجود تھا. عمر سعد نے غنیمت سمجھا, نکل کے پیچھے سے حرملہ کے پاس گیا, کہتا ہے جلدی کر, اتنا بڑا حملہ تو عباس نے بھی نہیں کیا تھا کہ میرے اپنے سپاہی مجھ پر آ گئے ہیں, جلدی کر, حسین کے کلام کو قطع کر دے. حرملہ اتنی بھی کیا جلدی کی کہ تیر اٹھانے کی تمیز نہ رہی. کم از کم مد مقابل کو تو دیکھ لیتا کسے مارنا ہے. اس نے کہا اس سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں. اب کوئی عباس سے بڑا آیا ہے, عباس سے بڑا, تو اتنا بڑا تیر ہو جو عباس سے بڑے کسی جوان پہ بھی چلایا جائے تو گر پڑے. اجرکم اللہ. رونے والوں کہتے ہیں کہ تیر کربلا میں انسانوں پہ چلائے ہی نہ گئے, یہ تیر تو چلائے جاتے تھے وحشی گھوڑوں کو گرانے کے لیے. اللہ اکبر. 6 مہینے کا شیر خوار ہے. حرملہ جب تو نے کمان سے تیر کو جوڑا, مقتل کے جملے کہ حرملہ کے ہاتھ کانپ گئے. قسم بخدا اکبر کو جس نے مارا اس کے ہاتھ نہیں کانپے, جس نے قاسم کو گرایا اس کے ہاتھ نہیں کانپے, مگر اصغر کو شہید کرنے والا حرملہ ہاتھ کانپ گئے. تیر زمین پہ گر پڑا.
پھر تیر کو اٹھا کے لگایا کمان کے ساتھ، پھر ہاتھ کانپ گئے۔ کسی نے پوچھا حرملہ اتنا بہادر ہے، ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ اس میں تو کمال فن یہی ہے کہ ہاتھ نہ کانپے۔ ملون عجیب جملہ کہتا، رونے والوں جملہ سن سکو گے، برداشت کر سکو گے، میرا مولا ایسے میدان میں کھڑا ہوا ہے کہ پسے پشت حسین خیمہ حسین ہے۔ میرے مولا نے اپنی پشت جانب خیام کی ہوئی ہے تاکہ ماں بچے کو نہ دیکھ سکے۔ ہائے حرملہ سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کی نگاہیں اصغر کے گلے پر تو پیچھے خیمے بھی دیکھتے ہیں۔ ملعون جملہ کہتا ہے کہ جب میں بچے کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں پیچھے خیمے کے پردے ہلتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فریاد کرنے والا فریاد کر رہا ہو، شمرے میرے بچے نے کیا بگاڑا حرملہ، ارے کیوں تیر چلاتا ہے؟ رونے والوں عجیب ظلم کیا گیا، عجیب ظلم کیا گیا۔ جملہ برداشت کر سکیں گے؟ کسی شہید کربلا کے قاتل نے اس شہید کو آنکھیں بند کر کے نہیں مارا، جس نے مارا آنکھیں کھول کے مارا۔ اکبر کو شہید کیا، آنکھیں کھول کے شہید کیا۔ ارے حسین کا گلا کاٹا گیا، شمر کی آنکھیں بند نہیں تھی مگر حرملہ سے کہا گیا آنکھیں بند کر کے تیر چلا دے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے تیر چلایا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر۔ ارے تیر اتنا بڑا تھا کہ بچے کو لے کے تیر پلٹ گیا۔ واہ غربتا، باپ کا بازو زخمی ہوا۔ واہ محمد، رونے والوں عجیب کیفیت ہے۔ برداشت کر سکیں تو جملہ مکمل کروں گا، برداشت کر سکے تو آگے پڑھوں گا۔ خدا کسی باپ کو اس کے اتنے کم سن بچے کی حالت نزا نہ دکھائے، حالت نزا۔ جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے، جب جانے والا اپنے پاؤں رگڑتا ہے، جب جانے والا اپنے ہاتھوں کو سیدھا کرتا ہے، خدا کسی باپ کو بچے کا وہ عالم نہ دکھائے۔ رونے والوں میرے مولا کی گود میں اصغر ہے، گلے میں تیر لگا ہوا ہے، گلے سے تیر لگ کر امام کے بازو میں پہنچا ہوا ہے۔ امام نے بچے کو دیکھا۔ ایک مرتبہ رونے والوں طریقہ ہے نا کہ جب کوئی چیز پیوست ہو جائے اور اسے نکالنا ہو تو پہلے اسے ہلایا جاتا ہے کہ اندر سے وہ جگہ چھوڑے۔ اب جو امام نے تیر ہلایا، رونے والوں تکلیف برداشت کرو گے کہ بچہ تڑپ گیا۔ امام نے ہاتھ روک لیا، امام نے ہاتھ روک لیا، بچے کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے امام نے ہاتھ روک لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر چاہا میرے مولا نے کہ اصغر کے گلے سے تیر کو نکالے۔ اب جو تیر کو ہلایا بچہ پھر تڑپ گیا، امام نے ہاتھ روک لیا۔ رونے والوں قسم بخدا میرا مولا کیا کرے کیا کرے۔ تیسری بار امام نے تیر کو ہاتھ لگانے سے پہلے اصغر کے منہ کو چوما اور چوم کے فرمایا بیٹا ایسے تڑپ کے رہو گے تو باپ تیر کیسے نکالے گا؟ بیٹا ذرا سنبھلو، بیٹا اپنا تڑپنا۔ مولا ماں نے کہا تھا رونا مت، تڑپنا مت۔ رونے والوں میرا مولا اصغر سے جملہ کہہ رہا تھا اب تڑپنا مت بیٹا، تم حسین کے بیٹے ہو تاکہ تیر نکال لیا جائے۔ تیسری بار جو امام نے تیر پر ہاتھ رکھا، واہ غربتا۔ رونے والوں جب تیر اندر گیا تھا نا تو تیر گیا تھا اپنی نوک کے اعتبار سے، اور جب نکالا گیا وہ 3 پھل کا تیر تھا، خالی نوک باہر نہیں آئی ہے بلکہ ایسے کاٹتا ہوا چلا، ایسے کاٹتا ہوا چلا کہ بچے کا گلا کانوں کی لو کے برابر کٹ گیا، گویا جیسے کوئی نہر کر دیا جائے۔ امام نے بچے کی لاش کو گلے سے لگا لیا۔ اجرکم اللہ، برداشت نہ کر سکو گے رونے والوں، میرا مولا جانب خیام بڑھتا۔ عجیب قیامت کا وقت ہے، عجیب قیامت کا وقت ہے۔ میرا مولا جتنے لاشیں کربلا کے میدان سے اب تک لایا ہے، یہ سب لاشوں میں عجیب لاش اصغر کی ہے۔
آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھایا، پھر خدا معلوم کیا سوچا، قدم پیچھے ہٹا لیا، پھر آگے بڑھایا، قدم پیچھے ہٹا لیا، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، ہر مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے۔ رونے والوں، کسی نے سوال کیا تھا مولا سے، جب امام سجاد نے فرمایا تھا جا کے کہنا امیر مختار سے جب کبھی ہرملہ گرفتار ہو پہلے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں پھر اسے آگ میں جلا دیا جائے۔ پوچھا گیا مولا اتنا غصہ ہے ہرملہ پر کہ اس کے لیے 2 عذاب کا اعلان کرتے، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ہرملہ نے خالی عسکر کو تیر مارا تھا؟ نہیں، بلکہ ہم 14 معصومین کے دلوں پہ تیر چلایا گیا، اس لیے 14 مرتبہ فرمایا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رونے والوں، میرا مولا 8ویں بار جب آیا در خیمہ کے قریب، آخری جملہ ماتم گر ہو گئے، کھڑے ہو گئے، علی اصغر کے گہوارے کی یاد کو زیارت کرو گے۔ میرا مولا 8ویں بار قریب در خیمہ آیا، آ کر آواز رباب آؤ، اصغر واپس آ گیا۔ میرے مولا نے عجیب کام کیا ہے، بچے کی لاش پر آبا کا دامن ڈال دیا ہے، اتنی شدید گرمی ہے، امام نے بچے کی لاش پہ آبا کا دامن ڈالا۔ امام آواز دے رہے تھے آؤ رباب آؤ، اصغر واپس آ گیا۔ رونے والوں، آپ کے گھر کے دروازے پر کوئی آئے تو طریقہ ہے نا، بچوں کی ایک فطرت ہے، بچے دوڑ کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ امام نے رباب کو آواز دی ہے، 4 سال کی بچی در خیمہ پر آ گئی، ارے ماں سے پہلے بہن آ گئی، لپٹ گئی بابا سے، بابا کیا بھیا کو پانی پلا کے لے آئے؟ جب خیمے سے گیا تھا روتا ہوا گیا تھا، اب رونے کی آواز نہیں آ رہی، لگتا ہے بابا پانی پلا کے لے آئے۔ بچی کہتی بابا اصغر بڑا پیارا تھا، اسے تو پانی پلا لیا، آئے بابا سکینہ تو پیاسی رہ گئی۔ اب جو امام نے آبا کا دامن ہٹایا، ارے خدا کسی 4 سال کی بچی کو 6 مہینے کے بھائی